نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کماتا تھا۔ وہ یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا۔ ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا ہی شوق ہے اور کچھ کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہے، یعنی تم تو اس کے لیے بھی کما رہے ہو۔ یہ ذرا چیک کریں کہ ایک سپیکر نہیں ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے، اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو۔ تو بعض کا ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوتے ہیں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم نہ ہو تو یہ سروائیو کیسے کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوتے تو آپ کیسے سروائیو کرتے ہیں، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان احسنتم لانفسکم، لیکن انسان جو ہے وہ تھوڑا دلا ہے، یعنی وہ فوراً ہی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، اور ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو ہم بھی اچھا نہ کریں۔ دراصل احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ یعنی کوئی برا بھی کرے تو تب بھی آپ اچھا کریں، اور یہ جو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ 28واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھا، اولاد ہوئی، اس کے بعد اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تو بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی، اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال، اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا، اور حرارت کے ساتھ کیا اور جرأت کے ساتھ کیا، اور اس کو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی، اور آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو، تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالیے۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، اس کی التجا سن لی، ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ تعالیٰ کو پکاری ہوتی ہے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک کی بات سنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی طرح ہر ایک کی بات نہیں، مطلب اگر فرض کریں میرے ساتھ 10 لوگ باتیں کریں تو میں سب کی بات نہیں سن سکوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، بیک وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں آپ جائیں، جماعت کھڑی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟
اگر بڑی مسجد ہوگی تو وہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1000 کی تعداد آپ لگا لیں. تو بیک وقت سارے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر زہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں. بیوی سے زہار کرنے کا مطلب یہ کہنا کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ. تو اس قول سے پھر شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرمایا ہے کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی مائیں نہیں ہیں وہ، یعنی ان کی کسی اور کو ماں کہنا وہ صحیح نہیں ہے، اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی. اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، ان کو جنم دیا. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے معاملے کو بڑا کبیح قرار دیا کہ نہ وہ بری بات اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. غفور ہے کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی، جب انسان توبہ کر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. یعنی اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں پر اس قول سے اس ایک بات سے کہنے کو، تو ایک بات ہے بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہوں، تو یہ کہنے کو تو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے توبہ کا جو طریقہ یا اس کی مشکل سے نکلنے کا جو طریقہ، یعنی زہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ تم میعودون، یعنی جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ایک غلام آزاد کریں گے. دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف یہ ایک غلام ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اس سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے. یعنی شوہر پر لازم ہے کہ جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ نہیں ادا کرے گا تو وہ اپنی بیوی سے اس پر حلال نہیں ہوگی. اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال دیا گیا ہے. صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم ادا ہوتی ہے. اگر اپنے پاس غلام نہیں تو خرید کر آزاد کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ آگے کیا فرمایا؟ پھر جو شخص نہ پائے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، پھر تو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے، یعنی ایک بھی چھوٹ گیا پھر شروع سے شروع. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے. اور اس کے علاوہ روزوں کے علاوہ تیسری کیا بات بتائی؟ مسکینوں کو کھانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ان میں سے کچھ بھی کیا جا سکتا، تینوں میں سے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے. اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے قول کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا. تو یاد رکھیے دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بھی بات آتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا،
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے۔ تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں تو تم کہہ رہے فلاں نے یہ کہا، آئندہ مجھ سے تم بات نہ کرنا، یعنی ان سے ناراض ہو گئے۔ کبھی ہم ایسے ناراض ہوئے، کوئی حدیث نہ مانتا ہو تو ہم اس سے ناراض ہوئے ہوں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا، وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو، اپنی ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کو خود بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا تو شاید آپ کو یاد ہو، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ انسان چند لمحوں کے اندر اپنی ہی کہی ہوئی بات جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح اعمال جو ماضی میں کیے گئے عمل ہے، ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں ہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنا نامہ اعمال خود بھی ریکارڈ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ یہ سوچیے کہ کبھی آپ اپنے ماضی میں کوئی تحریر نکال لیں، کوئی آپ نے ریکارڈ رکھا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میں نے لکھا ہے یا یہ میں نے اس طرح سوچا تھا کبھی۔ تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھ سکتا تو ساری زندگی کے نامہ اعمال تو کہاں سے اس کو یاد رہے گی۔ اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو بھی خطائیں، جو بھی بھول ہوئی ہمیں معاف فرما دے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے ہماری لکھی جا رہی ہے۔ جیسے کہ فرمایا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ صغیرہ، یعنی ایک ڈاؤٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں، ولا کبیرہ، اور نہ ہی بڑی چیز، الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا ہوا ہے، یعنی صرف لکھ نہیں لیا بلکہ لکھنے کے بعد اس کو گن کر بھی رکھا ہے۔ اور اس طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ کتنے ڈرنے والی بات ہے، اٹھائے گا کیوں؟ اٹھانے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کے اعمال ان کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے ابن آدم میں نے تجھے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے میرے رب میں تیری عبادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے میں پانی کیسے پلاتا، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو کچھ دن ہم بھرتے رہیں گے، یہ ایسے نہیں کہ بس ہوا اور اڑا دیا، اس کو جمع کر رہے ہیں ہم ان اعمالوں کو۔ تو انسان دوسروں کے سامنے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا، وہاں پہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تین میں کوئی سرگشی نہیں ہوتی مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، نہ پانچ میں مگر وہ اس کا چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کون ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تین ہوتا ہے تو چوتھا میں ہوتا ہوں، پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ تو یعنی اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا۔ یہاں سرگوشی کے متعلق کچھ بات کی گئی کہ ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پھوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر دو لوگوں کا آپس میں وسپر کر کے اور پھر سمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو اور کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے لیے سامنے نمایاں نہ کرنا ہو،
تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن یہ کہ عمومی طور پہ اس چیز سے منع کیا گیا. خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہیں تو 2 آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرے گی. اور جہاں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے اس کو، اور وہ سن رہا ہے. تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی ہے تو وہ شاید فرشتے کو بھی نہیں پتہ چلے گا، یعنی اس کی بک آف ڈیڈز میں لکھ چکی ہوگی وہ بات کہ آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور آپس میں وہ گناہ اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی مدینہ کے اندر جو یہود اور منافقین تھے وہ بعض کا مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں شروع کر دیتے تھے. اور مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی آنے والے لشکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کوئی حملہ آور ہونے والا ہے، اور اسی طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ حرکت کرنے سے روکا، چپکے کان میں بات کر کے مسلمان کو ہنستے تھے، اس سے روک دیا. تو یہاں پہ خاص طور پر آپ دیکھیے گناہ سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فلاں بات نہیں مانیں گے ایک بہت بڑا جرم ہے. یعنی یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب تھا نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو. یعنی آپ پیغمبر کے ساتھ اتنی بری حرکت کر رہے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا، تو اس پر اور دلیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ. سلام جو ہے یہ اسلام کا بنیادی خصوصیت ہے. یہ تو سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے. مسلمان کی گفتگو کا آغاز بھی سلام ہی ہونا چاہیے. سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے. آپ جس کو نہ جانتے اس کو بھی سلام کریں، اور سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے. یعنی آپ سلام کرتے ہیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اسی طرح اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے 20، اور اگر وبرکاتہ بھی ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں اضافہ 30 کا ہو جاتا ہے. تو دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے، اور بخیلی ایک بدترین عادت ہے. اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، نیکی کا تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. یعنی آپس میں ان باتوں پہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کرو، سازشیں مت کرو. سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں. بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے گا اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، جن کو علم دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا کوئی ریزن ہو تو یہ جو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ آیت بھی منسوخ کر دی گئی. اسی وجہ سے کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف. یعنی یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں، تمہارے دوست بھی نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے انہی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت
سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت برا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے، سن لو یقیناً وہی جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر غالب آ چکا، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں، سن لو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ یعنی غفلت جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا۔ یعنی نسیان جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی چیز ہے، قدرتی بات ہے، لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلوا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سے چکنا رہنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال لینا، یا ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو کوئی بہت پرانی باتیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی۔ یہ سب چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا، تو اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح ثابت ہے اس کو نہ ماننا یہ بہت بڑی علمی خیانت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی ہے، اور یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف سخت قسم کا پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ جو ان صاف چشموں سے فائدہ اٹھائے وہ چشمے آج بھی دستیاب ہیں، اگرچہ ان کو گدلا کرنے کی ہمیشہ کوششیں جاری رہی ہیں، اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور وہی سب پر غالب ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کا خاندان ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان لکھ دیا اور ان کو اپنی جناب سے روح کے ساتھ قوت دی، انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قریبی خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے ہی فیملی اور رشتہ دار جو ہیں جب ملے تو خاندان ہی کی کوئی پارٹی دعوت ہو تو وہاں اس طرح کوئی دین کا مذاق اڑانے لگے تو وہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ ہٹ جانا چاہیے، اپنی ناراضگی کا اظہار کر دینا چاہیے، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، یہ اظہار کر دیں کہ آپ نے غلط کیا، یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کیا آپ نے آج تسبیح کی ہے؟ کون سی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا سبح للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا، تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ چنانچہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ یعنی غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیت کے سلسلے میں گئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، تو اس کے بعد انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب آگ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں سے کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ یعنی تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے، یعنی محاصرے کے لیے، کس کا محاصرہ کیا تھا؟ خیبر کا محاصرہ کیا تھا نا۔ تو اس وقت کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہی درختوں کو کاٹا گیا تھا، لیکن اس پر بھی یہود نے کہا کہ یہ تو فتنہ ہے، کہ انہوں نے فتنہ برپا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ کس کی وجہ سے کاٹے تھے، میں نے ہی ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ عمل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے، تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی یہ اس کے، اور اس میں اموال فی بھی کام ہاتھ آیا تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فی۔ مال فی ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے مال، یعنی دشمنوں کا بہت سا مال جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور مال غنیمت ہوتا ہے باقاعدہ جنگ کے ذریعے سے ان کو شکست دی اور پھر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے۔ اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تو تم اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ بہت واضح اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دے دی ہے کہ قائم کر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ حکم لے لو، جو جس سے روکے تو اس حکم سے رک جاؤ۔ یہ حدیث حجت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے وہ ہمیں وہ لازم کرنا ہے۔ یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں اپنے مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے، مال غنیمت یا مال فے کے لیے گھر بار نہیں چھوڑ کر آئے، ہمہ وقت تیار رہتے کہ جب کوئی کال آئے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ سچے پکے مسلمان ہیں، اسلام کی خاطر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انصار کی طرف اشارہ ہے۔ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار کو بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے وہ۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ زدہ شخص ہوں، آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا مگر کچھ کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس میزبان کی مہمانی کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کا تھوڑا سا کھانا کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا تو پھر انصاری نے اپنی مہمان نوازی میں اس کو لے لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی خوش بختی سمجھتا ہے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ان سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا اور تو کچھ نہیں ہے گھر میں۔ انصاری صحابی نے کہا، جب بچے کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دینا، چراغ بجھا دینا، آج رات ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا، اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے۔
دین کی سچی محبت یا اس کی خاطر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اس کو آگے کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے، بخیلی سے اور حرص کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو انسان بعض کا دوسروں کو بہت سمجھاتا اور کہتا ہے، لیکن پھر بھی جب بات اپنے پہ آتی ہے تو وہ عمل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تشا کا جو علاج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا۔ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو آپ کو کیا کہا گیا کہ تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو تسبیح کو پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، دل میں آنے والے بخل کے خلاف پھر انسان عمل کر لیتا ہے۔ اور پھر دوسرا حل کیا ہے کہ مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے، اور مال اکٹھا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، لیکن گن گن کر نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اور بخل سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں بخل سے، دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد بخشنے والا، بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی مہاجرین انصار کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد، بغض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، ہمارے دل کیا ہونے چاہیے؟ صاف ہونے چاہیے۔ تو ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، جہاں اموال فے میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہے، لیکن جو ایمان والوں کے لیے گالیاں دے، برا بھلا کہ ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی صرف تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بلا شبہ وہ جھوٹے، یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی منافقین مدینہ جو تھے وہ یہود سے، جو بنو نذیر کے لوگ تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا۔ یعنی وہ رہتے مسلمانوں میں تھے لیکن ملے کس کے ساتھ ہوئے تھے؟ بنو نذیر، یعنی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ تم ان کی بات نہ ماننا، اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے تھے۔ اگر یہ کہیں کہ مدینہ سے نکلو تو مت نکلنا، ہم تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی، اگر وہ تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ایسے جھوٹے وعدے منافقین تو اپنے بھی نہیں تو کسی اور کے کہاں سے ہو سکتے؟ اگر انہیں کسی کا خیر خواہ ہونا ہوتا تو سب سے پہلے وہ کس کا ہوتے؟ اپنے ساتھ خیر خواہی کرتے، اپنے آپ کو منافق نہ کہلاتے۔ تو یاد رکھیے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ ذرا چیک کریں، یہ آ رہی ہے آواز اس میں؟ چل رہی ہے۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ اس کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً وہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پشتے پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی آپس میں بھی وہ ایک نہیں ہوتے، یعنی آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ وہی بات ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو جس کو دھوکہ دینے کی عادت ہو وہ ہر وقت ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا اور ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔
کشیری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، حالانکہ ان کے دل میں آپس کے لیے نفرت و اختلاف ہو، ہر قسم کی بگاڑ کی اصل ہو، تو یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے، ہر مشکل موقع میں اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے۔ دوسرا یہ کہ بغض کی ممانعت کی گئی، بعض بغض نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ورنہ یہ اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھے۔ یعنی جب بھی آپ کسی سے اختلاف کریں یا بغض رکھیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیوں رکھا ہے، کیا میرا کوئی ذاتی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس سے بندے سے کھا رکھی ہے، یا پھر دین کی وجہ ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں ہے۔ تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ، کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اختلافات، چھوٹی موٹی ناپسندیدہ باتوں سے نفرت نہیں پالنی چاہیے، کیونکہ آپس کی دعوت جو ہے وہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کا رشتہ ہو تو وہ کسی اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے ہوں، تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے، اور اگر جڑے مضبوط رہیں گے تو پھر وہ پودا بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے۔ کون سے دو؟ شیطان اور اس کا بات ماننے والا جو ہے، وہ دونوں۔ چنانچہ یہ دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے جو عمل کرتے ہیں، جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ دنیا کا کل نہیں، اس کے لیے تو ہم سخت غمگین رہتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، قبر کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پہ اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ دو دفعہ آیا، اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، وہ کیا ہے؟ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو یہاں ہمیں عمل میں جلدی کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نہیں پتہ کہ کل کا دن کیسا دن ہو۔ آج جو اپرچونٹی دی گئی ہے، آج اس وقت موقع ہے عمل کرنے کا، کل آخرت جب ہوگی تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ تیاری کیا؟ قیامت کے دن کے 5 سوالوں کی تیاری ہے۔ اس عمر کے بارے میں کہ کہاں صرف کی، دوسری جوانی کے بارے میں کہ کہاں استعمال ہوئی، مال کے بارے میں کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اور یہی نیک اعمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ نماز، صدقہ، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، دیگر نیک اعمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور تم اس جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، خطرناک کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، یا اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا جو ہمارا مقصد زندگی ہے، جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، اپنے اوپر کیا ذمہ داریاں وہ اس کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی، وہ خود فراموشی کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ خدا فراموشی کیا ہے؟ خود فراموشی، یعنی اللہ کو بھولنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ پھر کیا ہے؟ رزلٹ ہوتا ہے، کیا اینڈ ہوتا ہے؟ اس پر انسان اپنے نفع نقصان سے بالکل بے نیاز ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں فائدہ دینے والی ہے، کیا چیزیں نقصان دینے والی ہیں۔
تو آپ لوگوں نے جو یہ رمضان میں ذکر اذکار شروع کیے ہیں، جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ بعد میں بھی آپ نے اس کو جاری ساری رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں بہت زیادہ اچھی عبادت کر لی ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ ہماری ایک تربیت ہے۔ اگر یہاں پہ ہماری تربیت ہو گئی تو وہی روٹین آپ بعد میں بھی سیٹ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی روٹین سیٹ رہے گی۔ ایک دفعہ نفس کو جو ہے مارنے کی ضرورت ہے۔ نفس جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نفس کیا کہتا ہے؟ زندگی میں ہلا گلا کر لو، کوئی کھا پی لیتے ہیں، کوئی اچھی اچھی چیزیں بنا لیتے ہیں، ہے نا؟ کیا کرتے ہیں عورتوں کا زیادہ تر ٹائم کہاں پہ گزرتا ہے؟ کچن میں گزرتا ہے یا باتوں میں گزرتا ہے۔ یہ دو کام ہی ہیں بس عورتوں کو۔ اگر یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں، ذکر اذکار کی طرف اپنا دھیان لگائیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت انشاءاللہ ضرور اچھی کرے گا۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے ہو۔ یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی نہ ان کی زندگی برابر، نہ سوچے برابر، نہ اخلاق ایک جیسا، نہ عبادات ایک جیسی، نہ طور طریقے ایک جیسا، نہ انجام ایک جیسا، تو کامیاب وہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں میں زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اب میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ رسول کو خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب کو ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی سورۃ کریمہ کی ابتدائی حصے کے نزول کا سبب جو ہے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ حاتم مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی، مکہ میں ان کی اولاد اور مال بھی تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ لیکن حاتم بن ابی بلتہ کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے وہ بیچ میں ہی مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کے تو قبیلے ان کی حفاظت کریں گے لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں۔ اور انہوں نے ایک خط لکھا، ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان کرو، اگر اہل مکہ پر حملہ آور ہوں تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تعاقب کروایا، اسے خط حاصل کر لیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کے کو دوست نہ بناؤ، خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ پھر فرمایا اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہیں تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ یعنی تمہارے دشمن کو تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، وہ تمہیں واپس اپنے دیا اور ان کی طرف لوٹانا چاہیں گے۔ وہ تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا،
انہوں نے اقرار کر لیا، عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد رشتہ دار کیونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض کا انسان غلط کام حرام کماتا ہے اور صرف اولاد کی خاطر یا بیوی بچوں کی خاطر، تو ان کو خوش رکھنے کی خاطر، یا تو پھر کیا کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا کام کر لیتا ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ کی فرما برداری میں جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ بعض کا ہم عذر پیش کرتے ہیں، فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، لیکن نہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہیں۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان میں یقیناً ایسا نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ یعنی یہ دعا جو ہے یہ بڑی اچھی دعا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا فاغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے جو تم ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اس میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے اور جو منہ پھیرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلدی دوستی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ کسی دن ان کو ہدایت دے دے، وہ مسلمان ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، جیسے کہ ہوا بھی فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے بھی کیا کیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی، نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے کہ تم ان سے نیکی کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف اس سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں، جن کا ماضی یہ رہ چکا، ہر موقع پہ تمہاری دشمنی کی تو ان کو دوست کیوں بناتے ہو، پھر وہ ڈنگ ماریں گے تمہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کہیں وہ شوہر سے لڑ کر تو نہیں آئی، یہ جانچ پڑتال کرنے کو کہا، یا دنیاوی مقاصد کے لیے مکہ چھوڑ کر تو نہیں آئی، کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اسے کیا کیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا نام نہیں آیا تھا، اس کا نام مینشن نہیں تھا عورتوں کا، تو اس لیے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے، یعنی ایسی عورت بھی آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے، اور تم اس کا مہر ادا کر کے اس سے نکاح کر لو۔ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر تم نے بیعت کرتی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے
کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو اسے بیعت لے لو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی، اس میں آپ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیعت لی تھی، زبانی بیعت لی تھی۔ اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں، جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی، یعنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی، یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بنائے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح ناامید ہو گئے جیسے وہ کافر ناامید ہو چکے، وہ قبروں والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب العزت کو ناراض کر دیا، یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہو، ورنہ دل کی منافقت کا تو کسی کو نہیں پتہ۔ یہ آئی نہیں رہی آواز۔ تو انسان ہر ایک کے پیچھے نہ پڑ جائے، دلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ سورہ سب مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دیکھیں اس سورت کی ابتدا بھی کس سے ہو رہی ہے؟ سبح للہ، یعنی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ پھر آگے فرمایا قول و فعل کا تضاد بڑا سخت ناپسندیدہ ہے، نااہل لوگوں کی علامت ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل نہ کرنا، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہونٹ جو ہے سب سے سینسٹیو اسکن ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہے، جو وہ بات کرتے ہیں وہ خود عمل نہیں کرتے، یعنی اوروں کو بتاتے ہیں جو عمل کرنے کو، وہ خود اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اس طرح قول و فعل میں تضاد والے کو جہنم کا حال ہوگا۔ یعنی کیا حال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پر گردش کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے ان کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں میں تمہیں روکتا تھا اور خود کرتا تھا۔ اس سے حتی وسیع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کر بات کرے، جو کہہ رہے ہیں تو وہ وعدہ خود بھی وہ نبھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سب بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ یعنی صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ سورہ صافات میں، اور جہاں پوری سورت جو ہے وہ صف ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں، پرندوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہوگا کیسے وہ ایک قطار میں جا رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں ہی آئے گی۔ جتنی بھی جنت کے اندر جب وہ مخلوق داخل ہوگی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 180 امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑا ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے آرگنائز طریقے سے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا بھی انحصار ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو گیپ فل کرنا یعنی صف کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو فل کرنا، دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا، یعنی پاؤں ایک سموتھ جانے چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل رہا اور ایک پیچھے کو نکل رہا ہے، یعنی زگ زیگ
جو بننی ہوتی ہے وہ والی صف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اسے سیدھا کیا جاتا ہے، اسے سیدھا کر کچھ عورتیں بہت پیچھے رہ جاتی اس وجہ سے کہ پھیلان کے نہیں جانا، آگے صفحے خالی رہ جاتی، کہو نا آگے تو یہ پہلے بیٹھنے والے کو سوچنا چاہیے نا کہ میں پہلے آگے بیٹھ جاؤں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے۔ ایک قدم آپ جب اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے وہ۔ خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی جو گیپ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان ادھر ہے ایک انسان ادھر ہے، درمیان میں گیپ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے شیطان گھس جاتا ہے، تو پھر وہ دلوں میں خوب وسوسے ڈالتا ہے، یعنی وہ نماز سے جو انسان کا دھیان ہے وہ ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپ بھی برابر نہیں ہونا چاہیے، یعنی صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، اور وہ دراصل منافقین ہے جو پیچھے والی صفوں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اسی طرح آتا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ انسان جب خودکشی کرتا ہے، صحیح راستے سے نکلنا چاہتا ہے تو بھاگتا ہے، بھٹکتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے صراط مستقیم پر چلتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ صراط مستقیم کے لیے کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون سا؟ من نبی و صدیقین و شہداء و صالحین، جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ اب ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے، جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، تو جب انسان ان کا راستہ چھوڑتا ہے تو سبیل المومنین چھوڑتا ہے تو پھر ان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، تو جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے راستے پر مطلب اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب وہ اس کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، یعنی انہوں نے مانا نہیں۔ اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو حق بات اس کے دل میں نہیں آتی۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافی ناپسند کریں۔ یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پراپوگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے۔ اور یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے کتنے الزامات، یعنی آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی اصلی حالت کو ختم کرنے کے لیے، کہ یہاں تک کہ قرآن کا غلط ترجمے کے ساتھ بھی قادیانیوں کا قرآن آ گیا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسلام کو اصل میں ختم کرنے کے لیے کوششیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے تو اس لیے اسلام جو ہے اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورے گلوب پر۔ اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے گا۔
آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں تک جا رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اب جہاد افضل ترین عمل ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اپنی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کن کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں۔ اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، قریبی فتح، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی جگہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اگر فرض کریں، ظاہری بات ہے ہم وہ جہاد تو نہیں کر سکتے، لیکن علم کا جہاد تو کر سکتے ہیں نا۔ تو علم کے لیے کیا جہاد کرنا چاہیے؟ کس بات کی؟ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کون سے علم حاصل کرنے کی؟ یہ قرآن کا، دین کا، حدیث کا علم، یہ جو ہے یہ ضرور سیکھتے رہنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، تو وہی غالب آ گئے۔ یعنی دین کی پروموشن کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات، 2 رکوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں، جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ہفتے کے دنوں میں صرف جمعے کے دن کے اوپر ہی ایک صورت ہے، اور آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوق کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ تو ایک دفعہ کہہ دیں، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اس کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں سے آئے تھے۔ یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت کی صفائی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حکمت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ تعلیم، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دوسروں کی طرف بھی جیسے لوگ ہیں، اور جو عرب والے، عجم والے، ہر ایک کی طرف یہ قرآن آیا، اور دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف دوسرے بھی، ان سے بھی ابھی نہیں ملے۔ یعنی بعض ایسے بھی ہیں جن تک ابھی یہ تعلیمات نہیں بھی پہنچی، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انشاءاللہ ہر ایک کے دل میں جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ ایمان ہے، قرآن کی تلاوت اور تزکیہ، تعلیم کتاب و سنت، یہ کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔ ہم فضل کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ عیش و عشرت کو، دنیا کی کوٹھی، کار، بنگلہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کس کو کہہ رہے ہیں؟ دین کی سمجھ کو اصل میں فضل کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور پھر اہل کتاب کی مثال دے کر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کی طرح ہو جانا، یعنی پڑھ لو، حفظ کر لو، یاد کر لو، لیکن اس کو عمل میں نہ لاؤ تو یہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ عمل کی لانے والی چیز ہے۔ یہ تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔
ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن کو زبانی یاد نہ بھی ہو۔ اور اہل القرآن میں سے لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، سمجھے، نہ عمل کرے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اہل القرآن نہیں ہے، بلکہ وہ صرف حروف و تجوید کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ تو حاملین قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حامل قرآن کے شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچان جائے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے گا جب لوگ ہنس رہے ہوں گے، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے گا جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں گے، اس کے خشوع سے پہچانا جائے گا جب لوگ تکبر و فخر کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، آنسو آنے چاہیے، غمگین ہو، فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردباری ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو اور غصہ نہ کرنے والا ہو، بھڑک اٹھنے والا نہ ہو، دوسروں کو برا بھلا کہنے والا نہ ہو۔ یہ حامل قرآن کی علامت ہے۔ اور کم گو ہونا چاہیے، بہت زیادہ باتونی یعنی باتوں کو ناپسند کرنے والا ہو۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی ہونا چاہیے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، نہ تیز طبیعت والا ہو۔ قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اور آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماسوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کون؟ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں، جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر موت کی تمنا کرو۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا۔ آپ کہتے ہیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، کہ تم اس کے پاس لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی موت کو چل پڑی ہے، بس انتظار کر رہی ہے، جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں گے وہ آ پہنچے گی۔ موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکل کر دوسرے میں پھنستا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ پر چلا جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جمعے کے متعلق آیات کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ جمعہ تھی لیکن باتیں ساری تعلیم کے بارے میں ہوئی ہیں، کیونکہ جمعے کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا دن ہوتا ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اور خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، اس قرآن کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے، ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خطبہ نکل جاتا ہے، اینڈ میں جاتے ہیں بالکل، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ یہ خطبہ بھی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے جمعے کا۔ تو جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن زمین پر اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے، تو جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا، جمعے والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، جہاں تاکہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے وہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا۔ اب یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اپنے گھر میں،
یہ سارا کچھ اتنے وقت میں ہوگا، تو اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعے کا دن حسین اور چمکتا دھمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دولہا کی طرح رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اس کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کر سکیں گے، یعنی حتیٰ کہ جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، عراق بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں، جیسے تو نے مجھے حکم دیا تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے۔ کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم انی اسالک من فضلک، یہ فضل ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نکلتے ہوئے۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشا ہے تو تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آ گیا، صحابہ اس کی طرف لپک پڑے، مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے، تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ نکلتی تو جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، کہتے کہ 12 آدمی میں جو باقی رہ گئے تھے ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ تھے، اصل میں جو چلے گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قحط تھا، اور جب باہر سے غلہ آتا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے، تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ نہیں تھی کہ دوبارہ وہاں سے لے کر آ جاتے، تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا، تو جمعے کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا کر رکھنے چاہیے، یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لفظ بات میں آتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ کہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو مسجد میں یا بچوں کو لے کر نہ جائیں، اور اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گھر سے ہی ان کو سمجھا کر جائیں کہ وہاں پہ ایسا نہیں کرنا۔ سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 11 آیات 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ زبانوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے دل جو ہے اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہوتے، یعنی وہ دل سے وہ جھوٹے ہیں۔ تو منافقی کی صفات میں سے کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی۔ صحابہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی پارسا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو حسن کہتے ہیں مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے۔
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اس کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہو، اور وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چکنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی فزیکلی وہ بڑے فٹ، بڑے خوبصورت، بڑے ہینڈسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گویا دیواروں کی طرح کے ساتھ لگائی گئی لکڑیاں، یعنی خوبصورت لکڑیوں کو ہم دیواروں پہ آویزہ کرتے ہیں نا، تو وہ خوبصورت لکڑیوں کی مانند ہوتے ہیں، بزدل ایسے کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ بلا آ گئی۔ تو یہاں پہ منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی ہے، اس کی گفتگو پر بھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق ہے جو زبان دراز ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتا، اور ویسے بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، اور اپنے سر پھیر لیتے ہیں وہ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دین کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی کیونکہ مال اور اولاد ہی ہیں جس نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا۔ ان دونوں کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور یہاں بھی منافقت کا علاج ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، پھر دل بھی نرم ہوتا ہے، ہدایت کی بات انسان پر اثر کرتی ہے۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کل پر نہ رکھے کہ اچھا کل کر لوں گا، جو کرنا ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے، آج ہی صدقہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، تو اللہ کے راستے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کرنے میں زندگیوں کی آسانی کے ساتھ جتنا صدقہ کر سکیں ان کو کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سورہ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں جو زمین میں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ پھر کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ تسبیح سے؟ پھر ایک دفعہ کر دیں تسبیح۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی انسان کی شکل و صورت، حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پر چلتا ہے اور اچھا ڈریس پہنتا ہے، سکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورت بنائی ہے۔ تو انسان 2 بہترین صفات سے متصف ہے، ایک حسن اور ایک بیان، یعنی بولنا۔ وہ جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آسمان کی باتیں بھی جانتا ہے، دل کے اندر چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اس کا کامل علم
کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام خوبیوں والا ہے۔ یعنی انسان جو ہماری یعنی انسان مرد ہماری رہنمائی کرے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رہنما نہیں بنایا، لوگوں کو بنایا۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ سب بہت آسان ہے، یعنی اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو وہ اس کی برائیاں اسے دور کر دے گا، اس کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو مومن اور کافر کے غبن کا دن، خسارے کا دن۔ کافر کا خسارہ کیا ہوگا کہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے اس کو خسارہ لگے گا۔ تو مومن کا اس دن کیا خسارہ ہوگا؟ اس کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں دنیا میں اور نیکیاں کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کے پچھتاوے سے بچائے، تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دے گا۔ یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ اللہ کی قضاء قدرت کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو وہ اس تکلیف پر پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو پھر ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایمان والوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیوی تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ رشتے قریبی رشتہ داریاں، پیارے رشتے، لیکن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، دشمنی کریں، دھوکہ کریں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، انہیں بخش دینا چاہیے۔ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے نفس کی بخلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ یعنی ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ 2 دفعہ اس بارے میں آیا کہ دل کی تنگی کے بارے میں اور صدقہ خیرات، وہ دونوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہو تو یعنی صدقہ دینے میں تو کیا کریں؟ یعنی کسی بھی قسم کی تنگی ہے دل میں یا کوئی گھبراہٹ ہے تو کیا کریں گے؟ صدقہ دیں گے اس کا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ کیا ہوگی؟ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، وہ گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی صدقہ دینے سے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس سے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بے حد بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اس میں۔ اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں اس کی عدت میں طلاق دو، عدت کو شمار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ ہی وہ خود نکلیں گے، یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود ہی اس پر ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یہ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ کیوں؟
کہ شاید کہ رجوع ہو جائے اس وجہ سے۔ چنانچہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں 2 عادل آدمی کو گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، بندوں سے بھی اپنے تعلقات درست کر لیتا ہے۔ اور یہ ایک اور معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے یعنی اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ اس کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اور معنی لیا گیا کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے دے گا، اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، دل میں تنگی نہیں رکھے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، یعنی حیض سے مایوس ہونا جن کے حیض بند ہو گئے ہوں، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل کر دے، یعنی جن کو حیض نہیں آیا سے مراد کبھی چھوٹی عمر کی ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کی برائیاں دور کر دے گا، اس کو بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہیں رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو۔ ان پر اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو۔ اگر تم آپس میں تنگی کرو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی جو اس نے اسے دیا۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ جب بھی آپ تنگ ہوتے ہیں تو کیا ہے اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ خرچ کرتے رہو، بیوی پر بھی خرچ کرو اور جس کا حق ہے اس پر بھی خرچ کرو۔ بہت دفعہ ہمارے بہت سے کام جو ہیں وہ رک کیوں جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک لیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی عذر بہانہ بنا لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں نے اس کا حق نہیں دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اپنے پر بھی تنگی آ جاتی ہے۔ تو کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے اس کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اس کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقین اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، اور وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کی ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال دے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، زمین سے بھی اس کی مثل، اس کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کو خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر
اپنے اوپر شہد کو حرام کر رکھا تھا. تو اگر آپ اپنے اوپر وہ شہد کو حرام قرار دیتے تو امت بھی اس قیمتی چیز سے جو وہ نا محروم ہو جاتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا یا یہ نہیں کروں گا تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ پھر وہ کفارہ ادا کرے گا. اور جب نبی نے یہ بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی. تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا. پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے. یعنی یہ ہوتا ہے اخلاق. ضروری نہیں کہ اس کو فوری ڈیٹیل سے بتایا جائے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا. اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں تو، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے. اور جبریل علیہ السلام اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو اسلام والی ہیں، ایمان والی ہیں، اطاعت کرنے والی ہیں، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی ہیں، روزہ دار بیویاں اور کنواریاں ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یعنی انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت بتائی جا رہی ہے. اس میں کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ آگ سے بچو. ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ، ہاں غلط کاموں پر جو ہے اس آگ سے بچنا ہے. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ یا عذر پیش کرے گا اور کہے گا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اس لیے لازماً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہیں تاکہ اسے دنیا میں ہی بچا جا سکے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع کی گئی ہیں. ایک، زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی کرنا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا. پھر اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں یا ایسی مجلسیں جس کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں. یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور ہوگا. نور کے ساتھ گزریں گے جس کی تفصیل جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا. مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں، عمدہ شاہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے، کہتے جائیں گے سلم سلم. یہاں کہیں گے اللہ ہم پر ہمیں سلامتی سے گزار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی سے گزار دے. تو وہ کون سے اعمال ہے جو نور بخشنے والے ہیں؟ ایک جو وضو ہم کرتے ہیں تو وضو کے اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ وہ قیامت کے دن چمکیں گے. جیسے اندھیرے میں ایک سفید لائٹ ہوتی ہے، جیسے سفید گھوڑا ہے، اس طرح سے وضو کے اعضاء ہمارے اندھیرے میں چمکیں گے. تو مسجد کی طرف پیدل جانا بھی نور پھیلائے گا، اور جمعرات کو کنکریاں مارنے کے لیے بھی وہ بھی نور کی بشارت ہے. اس کے لیے حج و عمرہ پر سر منڈوانے والوں کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے بھی نور کی بشارت ہے. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا ہے. اور اللہ کے راستے میں بھی جو بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی لگا رہے، اللہ تعالیٰ کے ہی کام کرتا رہے، اپنی اس نے فکر نہیں کی، اپنے دن و رات نہیں دیکھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھاگ دوڑا اس نے کیا اور اس میں وہ بوڑھا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے راستے کی توفیق عطا فرمائے.
اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے بھی کبھی قتال نہیں ہوا۔ جہاد سخت کوشش کے لیے، یعنی سخت کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں میں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کتنی اچھی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ رب اب لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو آپ سب بھی اپنے لیے دعا مانگا کریں۔ جنہیں جنت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ نجات دے۔ سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی رب اب لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آخر تک بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا دیا، یعنی ان کو جنت ان کو دنیا میں ہی دکھا دی گئی تھی۔ یہ کرامات ہوتی ہے نیک لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں جنت دکھا دے اپنی۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ یعنی قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت، یعنی ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا۔ وہ فرما برداروں میں سے ہو گئی تھی، قنوت اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کے شہداء، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما لے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور پل صراط پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی گھبراہٹوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا جب دعا ہو رہی ہو تو آپ پلیز نہ بولا کریں، پھر نہ بیچ میں ایک دم سے جو ہے نا وہ بات بھول جاتی ہے۔ دیکھیں اتنی اچھی دعا ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھیں ایک دم سے دعا کو نہ روک دی، 2 دفعہ روکا آپ نے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ